اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی بہترین قسم کی ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ تیتر کی وفا کی انتہا، لوگ کہتے ہیں بے وفا ہے، آج اس کی وفا بھی دیکھ لیں۔ یہ کہانی ایک ایسے غریب کسان رحمت اور ایک کالے تیتر بادل کی ہے، جن کے درمیان بہت ہی گہرا تعلق ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ جسے سن کے دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا، اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پنجاب کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جہاں پہ رحمت نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ رحمت کے پاس چند ایکڑ زمین تھی، ایک چھوٹا کچا مکان تھا اور 2 بیل تھے جن سے وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ وہ انسان ہی سے نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں سے بھی محبت کرتا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ کھیتوں کی طرف نکل جاتا۔ راستے میں اگر کوئی زخمی پرندہ نظر آتا تو اسے اٹھا کر گھر لے آتا۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس کا مذاق اڑاتے۔ ایک دن اس کا دوست کریم ہنستے ہوئے اس سے بولا، رحمت، تو بھی عجیب آدمی ہے، خود تیرے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں اور تو پرندوں کو دانہ ڈالتا پھرتا ہے۔ رحمت مسکرایا اور بولا، کریم، رزق اللہ دیتا ہے، بے شک رزق اللہ دیتا ہے۔ میرے ہاتھ سے اگر کسی بھوکے جاندار کا پیٹ بھر جائے تو اس سے بڑی دولت میرے لیے کیا ہوگی۔ کریم، جو اس کا دوست تھا، اس نے سر ہلایا، دنیا تیری اس نیکی کو نہیں سمجھے گی۔ رحمت نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہم سب کا یقین ہے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہوتا ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں۔ رحمت کو کیا معلوم تھا کہ ایک دن ایک چھوٹا سا پرندہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ بن جائے گا۔ تو ابھی اس کا آغاز ہے اسٹوری کا، یہ پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گی اور آپ بار بار اس کو سنیں گے، اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اگر اچھی لگے تو۔ ہوا کیا تھا، سردیوں کی ایک رات تھی، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش مسلسل برس رہی تھی۔ ذرا اندازہ کیجئے، سردیوں کی رات ہو، تیز بارش ہو، ہوا چل رہی ہو تو کتنی ٹھنڈ ہوگی۔ رحمت اپنے گھر کے باہر جانوروں کو چارہ ڈال کر واپس آئے اور راستے میں اس نے جھاڑیوں کے پاس سے ایک عجیب سی آواز سنی۔ پھڑ پھڑ، رحمت رک گیا۔ اس نے لالٹین اٹھائی اور جھاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کالا تیتر زخمی پڑا ہوا تھا، اس کے ایک پر سے خون بہہ رہا تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے شکاری حضرات فائر کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کھیتوں میں بھرے پڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ رحمت نے اسے احتیاط سے اٹھایا۔ ارے بیچارے، تجھے کس نے مارا ہے؟ وہ ابھی پرندے سے بول رہا ہے۔ تیتر خوفزدہ تھا، وہ رحمت کے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس میں طاقت نہیں تھی۔ رحمت اسے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی کئی سال پہلے فوت ہو چکی تھی رحمت کی، اس لیے گھر میں وہ اور صرف اس کا بیٹا علی رہتے تھے۔ علی نے پرندے کو دیکھا تو خوشی سے بولا، ابا یہ کتنا خوبصورت ہے۔ جیسے بچے آپ کو پتہ ہے سوال کرتے ہیں، تو اس نے بھی سوال کیا کہ دیکھیں ابا یہ کتنا خوبصورت ہے۔ رحمت نے جواب دیا، بیٹا خوبصورت تو ہے مگر زخمی ہے، یعنی کہ رحمت کے اندر سے ایک دکھ سا جو وہ کر رہا تھا، پہلے اس کا علاج کریں گے۔ اس رات رحمت نے اپنے کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑا، تیتر کے زخمی پر باندھا، پھر اسے پانی پلایا، اور کیونکہ تیتر بھوکا بھی تھا، پتہ نہیں کب سے اس کو یہ زخم لگا ہوا تھا، اس نے اس کے سامنے چند ڈالے بھی ڈالے۔ علی نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا؟ جیسے بچوں کو ایک تجسس ہوتا ہے، بار بار سوال کرتے ہیں۔ تو رحمت نے مسکرا کر کہا، اللہ نے چاہا تو ضرور ٹھیک ہوگا، یعنی کہ اس کو اپنے اللہ پہ یقین تھا، بھروسہ تھا۔ تو اس رات پہلی بار وہ تیتر رحمت کے گھر میں سویا۔ یہ تیتر کی جنگل سے کے بعد پہلی رات تھی جو کسی کے گھر میں تھی۔ اگلے کئی دن رحمت نے تیتر کو بہت خدمت کی۔ وہ خود کم کھاتا لیکن پرندے کے لیے دانہ ضرور لاتا تھا۔ وہ پہلے ہی رحم دل تھا، پرندوں کو دیتا تھا، لیکن اس نے اس کے لیے خاص طور پہ کیا۔ کچھ دن بعد تیتر کا زخم ٹھیک ہونے لگا۔ اب جب بچے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گھر میں پرندہ ہو کوئی، اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیتے ہیں، تو بچے نے اس کا نام بادل رکھ دیا، کیونکہ جب وہ اسے گھر لے آئے تو آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اب بادل رحمت کا گھر کا حصہ بن چکا تھا۔
صبح رحمت کھیتوں میں جاتا تو اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتا اور وہ اس کے لیے بولتا، اچھے بولی بولتا تھا۔ اس کو کہتا بول بادل، تو وہ بولنے لگ جاتا، جیسے ہم اپنے تیتر رکھے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی بولو تو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ اس کو جو ہے نا، اس کی آواز ہر کسی کو پسند ہے، لیکن رحمت کو اس کی آواز بہت ہی پسند تھی۔ علی بھی بادل کے ساتھ کھیلتا، دونوں میں عجیب سی دوستی ہو گئی تھی، لیکن رحمت جانتا تھا کہ بادل ایک آزاد پرندہ ہے۔ ایک صبح اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ بادل کچھ دیر پنجرے کے دروازے پر بیٹھا رہا، کیونکہ وہاں پہ اس نے کھایا پیا تھا، ٹھیک ہوا تھا، اس کی محبت تھی ان لوگوں کے ساتھ، اور پھر اڑ کر دیوار پر جا بیٹھا۔ رحمت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ علی نے پوچھا، ابا آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ رحمت نے ایک بہت ہی خوبصورت فقرہ بولا ہے جو ہمارا اس کا نچوڑ ہے، یاد رکھنا بیٹا، محبت کا مطلب کسی کو قید کرنا نہیں۔ اگر ہم واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزادی بھی دیتے ہیں۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ بادل کچھ لمحے رحمت کو دیکھتا رہا، پھر وہ آسمان کی طرف اڑا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گاؤں سے دور نہیں گیا۔ وہ ہر شام واپس آتا اور رحمت کے گھر کی چھت پر بیٹھ کر آواز دیتا، جیسے کالے تیتر کی آواز آپ کو پتہ ہے کتنی بہترین ہوتی ہے، اور اس میں کیا کہتا ہے، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، اور وہ ایسے جیسے کہتا ہے کہ جیسے میں واپس آ گیا ہوں۔ ابھی اس کہانی میں ایک بڑا ٹویسٹ آیا ہے، وہ آپ دیکھیے گا۔ انہی دنوں اس گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جس کا نام ملک حامد تھا، اور ملک حامد شکار کا بہت ہی شوقین تھا۔ اس کے پاس مہنگی بندوقیں تھیں، شکاری کتے تھے، وہ اکثر جنگلوں میں شکار کرنے جاتا تھا۔ ایک دن اس نے رحمت کے گھر کے قریب بادل کو دیکھا۔ اس نے تیتر کو دیکھا اور بولا، یہ عام تیتر نہیں، ایسا خوبصورت کالا تیتر میں نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی کہ وہ بہت ہی خوبصورت تیتر تھا۔ اس لیے رحمت سے کہا، یہ تیتر مجھے دے دو، میں تمہیں اچھی خاصی رقم دوں گا۔ رحمت نے صاف انکار کر دیا۔ رحمت نے کہا، ملک صاحب یہ میرا پالتو جانور نہیں، یہ آزاد ہے، میں نے صرف اس زخمی حالت میں بچایا تھا۔ ملک حامد نے کہا، پھر بھی یہ تیتر تیرے گھر کے پاس ہی رہتا ہے۔ رحمت مسکرایا، اور اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک بڑی خاص بات تھی، محبت سے واپس آتا ہے، زنجیر سے نہیں۔ ذرا سوچیے گا، بڑی گہری بات ہے۔ ملک حامد کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے غصے سے کہا، ایک دن یہ تیتر میرے پاس ہوگا۔ رحمت نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے پاس کیا جواب تھا۔ لیکن اس دن کے بعد حالات بدلنے لگے۔ تو آزمائشیں بھی آتی ہیں جب بندہ کوئی کام کرتا ہے۔ تو ایک آزمائش آئی، ایک صبح رحمت کے کھیتوں میں آگ لگ گئی۔ گاؤں کے لوگ پانی لے کر دوڑے، رحمت بھی اپنے کھیت کی طرف بھاگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پہنچتا، بادل زور زور سے آوازیں نکالتا ہوا گھر کی چھت پر آ گیا۔ علی نے حیرت سے دیکھا، بادل بار بار ایک ہی سمت میں دیکھ رہا تھا۔ علی نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دور کھیتوں میں دھواں اٹھ رہا تھا، یعنی کہ وہ جو تیتر تھا وہ بتا رہا تھا کہ آپ کے کھیت میں آگ لگ گئی ہے، دیکھو کتنا وفادار ہے۔ وہ چیخا، ابا کھیت میں آگ لگ گئی۔ رحمت فوراً وہاں پہنچا۔ اگر بادل بر وقت خبردار نہ کرتا تو آگ پورے کھیت کو تباہ کر دیتی۔ رحمت نے اس دن بادل کو ہاتھ میں اٹھایا اور کہا، تو صرف پرندہ نہیں، میرا ساتھی ہے۔ دیکھو جو برے وقت میں کام آتا ہے وہی ساتھی ہوتا ہے۔ مگر کسی نے دور کھڑے ملک حامد کو بھی یہ سب دیکھتے ہوئے بتایا۔ اس کے دل میں بادل کو حاصل کرنے کی خواہش اور بڑھ گئی۔ اللہ کی کرنی ہے، کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ رحمت کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ جو اس کا ایک ہی بیٹا تھا علی، وہ بیمار ہو گیا۔ علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ رحمت نے اپنی زمین کا ایک حصہ بیچنے کا فیصلہ کیا۔ ملک حامد نے زمین خریدنے کی پیشکش کی، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی رکھی، اور ابھی شرط دیکھنا کیا ہے۔
اور شرط ایسی ہے جو رحمت نہیں مانے گا۔ کیا ہے رحمت؟ اگر تو بادل مجھے دے دو تو میں زمین کی اچھی قیمت دوں گا۔ رحمت نے غصے سے کہا ملک صاحب زمین بیچ دوں گا، گھر بیچ دوں گا، لیکن کسی آزاد جان کو سودے میں شامل نہیں کروں گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات کہہ گیا ہے، سوچنی ہے یہ بات۔ ملک حامد ہنس پڑا، دیکھتے ہیں کب تک اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ کچھ دن بعد رحمت کو مجبوری میں شہر جانا پڑا تاکہ علی کا علاج کروا سکے۔ اس نے جاتے ہوئے پڑوسی کریم جو اس کا دوست تھا، جس نے کسی وقت اس کو کہا تھا ایک بات جو اوپر میں نے بتایا، میرے گھر اور بادل کا خیال رکھنا۔ لیکن رحمت کے جانے کے بعد ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بادل غائب ہو گیا۔ کریم نے پورے گاؤں میں اسے تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ جب رحمت واپس آیا تو اسے بادل غائب ہونے کا پتہ چلا۔ وہ کئی دن تک اسے تلاش کرتا رہا، جنگل، کھیت، دریاؤں کے کنارے، ہر جگہ جہاں پہ یہ تیتر پائے جاتے ہیں، لیکن بادل اس کو کہیں نہیں ملا۔ بہت پریشان ہوا۔ آخر ایک دن رحمت نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اگر تو جہاں بھی ہے خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ یعنی کہ اس نے تیتر کو ایسا کہا، لیکن زبان سے تو کہہ دیا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے۔ 5 سال بعد رحمت کی بھی عمر بڑھ گئی، بوڑھا ہو گیا۔ علی اب جو اس کا بیٹا تھا وہ بڑا ہو گیا اور شہر میں کام کرتا تھا۔ رحمت اب بھی اپنے پرانے گھر میں رہتا تھا۔ اس نے بادل کو کبھی نہیں بھلایا، ان 5 سالوں میں وہ اس کو نہیں بھول سکا۔ ہر شام وہ گھر کی چھت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا۔ کبھی اسے لگتا جیسے دور سے بادل کی آواز آ رہی ہے، لیکن پھر وہ خود ہی مسکرا کر دیتا۔ دل بھی عجیب چیز ہے، جسے چاہا ہے اس کی آواز ہر جگہ سنائی دیتی ہے۔ لیکن اچانک ایک رات کیا ہوا، وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ کس کی آواز؟ بادل کی۔ سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ رحمت جو لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، اس کے ہاتھ سے لالٹین گر گئی۔ اس نے دیکھا چھت کی مڈیر پر ایک کالا تیتر بیٹھا تھا۔ رحمت کے قدم زمین میں جیسے جم گئے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، تیتر نے پر پھڑپڑائے۔ رحمت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنسو یہ خوشی کے تھے۔ پھر جو ہے نا تیتر جو بادل تھا اس نے 3 بار آواز لگائی، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ رحمت نے اسے فوراً پہچان لیا، وہ وہی بادل تھا۔ 5 سال بعد وہ واپس آ گیا تھا۔ کہتے ہیں پرندہ وفادار نہیں ہوتا، لیکن دیکھو وفاداری کی ایک حد ہے۔ اس نے پوچھا بادل کہاں تھا؟ رحمت کے ذہن میں سوال کی بھرمار تھی کہ یہ رحمت بادل کہاں تھا، 5 سال کہاں رہا، اسے یہ گھر کیسے یاد رہا، اور وہ واپس کیوں آیا؟ اگلی صبح رحمت نے دیکھا کہ بادل اکیلا نہیں تھا، بادل کے ساتھ اس کی پوری فیملی تھی۔ دیکھ لیں، اس کے ساتھ ایک مادہ تیتر، 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ رحمت سمجھ گیا کہ بادل نے کہیں دور اپنا گھر بنا لیا تھا، لیکن شاید اس نے اپنا پہلا گھر کبھی نہیں بھلایا تھا۔ پہلا گھر کبھی نہیں بھولتا بھائی۔ وہ دوبارہ رحمت کے گھر کے آس پاس رہنے لگا۔ رحمت اسے دانہ ڈالتا، بادل اس کے قریب بیٹھا رہتا۔ ایک دن رحمت نے اس کے پاؤں میں ایک پرانا دھاگا دیکھا۔ رحمت نے دھاگا پہچان لیا، یہ وہی دھاگا تھا جو اس نے 5 سال پہلے اس کے زخمی پاؤں پر باندھا تھا۔ رحمت نے اس کے جو پاؤں زخمی تھا اس پہ باندھا تھا۔ رحمت کی آنکھیں نم ہو گئیں تو اسے بھی ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ بادل خاموش تھا۔ کہتے ہیں نا پرندے نہیں سمجھتے، پرندے زبان پیار کی زبان سمجھتے ہیں، لیکن شاید جانور بول نہیں سکتے مگر احساس ضرور رکھتے ہیں۔ لیکن آزمائشیں آتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ۔ ایک بڑی آزمائش آ گئی رحمت پہ۔ اب وہ کیا تھا؟ اس دوران گاؤں میں ایک خطرناک شکاری آیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ وہ جنگل کے پرندوں کو پکڑ کر شہروں میں فروخت کرتا تھا، جیسے آج کل ہمارے کئی بھائی کرتے ہیں۔
ایک دن اس نے بادل کو دیکھ لیا، اس نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی قیمت پر اس کو پکڑے گا۔ لیکن رحمت جو ہے نا بادل کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ اس نے جال بچھایا، بادل جال کے قریب گیا مگر اچانک رک گیا۔ اس نے زور سے آواز نکالی، رحمت باہر آیا، اس نے جال دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کسی نے بادل کو پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اسی میں شکاری کے پاس گیا، یہ جال کس نے بچھایا؟ شکاری نے کہا میرا ہے۔ تمہیں کیا؟ جیسی لڑائی کرتے ہیں، بھائی تیرا کیا ہے، میرا ہے یہ۔ رحمت نے کہا یہ پرندہ میرے لیے صرف پرندہ نہیں ہے، یعنی کہ رحمت اس کو بادل کو صرف اپنا پرندہ نہیں سمجھتا تھا۔ تو اسی چیز میں دونوں میں بحث ہو گئی۔ اچانک شکاری نے بندوق نکال لی، رحمت ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اسی لمحے بادل نے زور زور سے آواز نکالی اور رحمت کے آگے کھڑا ہو گیا۔ واہ! رحمت چیخا، بادل پیچھے ہٹ، لیکن بادل نہ ہٹا۔ شکاری نے بندوق اٹھائی، تبھی دور سے گاؤں کے کئی لوگ آ گئے۔ شکاری ڈر کر بھاگ گیا۔ رحمت نے اپنے ہاتھوں سے بادل کو اٹھا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج تو پھر ثابت کر دیا کہ وفا خون کی محتاج نہیں ہوتی۔ ملک حامد کی تبدیلی۔ اس دوران ملک حامد بھی تبدیل ہو گیا، بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسے اپنی پرانی ساری باتیں یاد آئیں۔ اسے یاد آیا وہ کبھی اس تیتر کو زبردستی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے رحمت کو اس وقت کیا کہا، رحمت میں غلط تھا۔ رحمت خاموش رہا۔ ملک حامد نے کہا میں پوری زندگی دولت جمع کی، شکار کیا، لوگوں سے اپنی مرضی منوائی، لیکن آج مجھے سمجھ آیا کہ کسی جانور کی محبت خریدی نہیں جا سکتی۔ رحمت نے مسکرا کر کہا ملک صاحب، محبت مانگنے سے بھی نہیں ملتی، بس بانٹنی پڑتی ہے۔ ملک حامد نے اپنی بندوق اٹھائی، وہ اسی گاؤں کے کنویں کے پاس لے گیا اور سب کے سامنے توڑ دی۔ اس دن کے بعد اس نے شکار چھوڑ دیا۔ اس نے گاؤں کے باہر پرندوں کے لیے پانی کے حوض بنوائے، درخت لگوائے۔ لوگ حیران تھے، جو شخص کبھی پرندوں کا شکار کرتا تھا اب ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ اور اس تبدیلی کی وجہ صرف ایک تھی، بادل، وہ ایک پرندہ جس کی وفا کو اس نے دیکھ کر یہ سارا کام کیا۔ کئی سال بعد رحمت بوڑھا ہو گیا۔ ایک سرد صبح وہ اپنے گھر کے باہر چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اس کے پاس بادل بیٹھا تھا۔ رحمت نے کمزور آواز میں کہا بادل، لگتا ہے اب میری باری ہے جانے کی۔ بادل نے جیسے بات سمجھ لی، کہتے ہیں پرندے باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ وہ رحمت کے قریب آیا، اس کے ہاتھ سے اپنا سر لگایا۔ رحمت نے اس کے پروں پر ہاتھ پھیرا، تو نے مجھے سکھایا کہ وفا زبان کی محتاج نہیں ہوتی۔ کچھ لمحے بعد رحمت نے آنکھیں بند کر لیں، گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ بادل کافی دیر تک رحمت کے پاس بیٹھا رہا، پھر وہ آسمان کی طرف اڑ گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے بادل رحمت کی قبر پر آتا تھا۔ وہ وہاں بیٹھتا، کچھ دیر خاموش رہتا اور پھر آسمان کی طرف اڑ جاتا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ پرندے سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی یہ بات کہتا کہ علی مسکرا کر جواب دیتا، جس دل میں سچی محبت ہو وہاں انسان اور پرندے کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی اس پوری کہانی میں ایک پیغام تھا جو آپ نے پوری اگر سنی ہے تو ابھی سنو پیغام کیا ہے۔ اس کہانی میں ایک خوبصورت سبق ملتا ہے، وفا ہمیشہ الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی۔ کبھی ایک انسان کسی جانور کے لیے جو محبت کرتا ہے وہ محبت سالوں بعد واپس آتی ہے۔ رحمت نے بادل کو آزاد کیا تھا، لیکن بادل نے آزادی کے باوجود رحمت کو کبھی نہیں بھلایا، کیونکہ سچی محبت قید نہیں کرتی، سچی محبت دل میں جگہ بناتی ہے۔ اور یاد رکھیں،
جو کسی بے زبان مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ، اور کمنٹ میں بھی بتائیں اگر آپ کی جگہ رحمت ہوتے تو کیا آپ بھی بادل کو آزاد کر دیتے۔ اللہ حافظ، اگلی کہانی تک انشاءاللہ۔ اگر پسند ہے تو فالو ضرور کر لیجئے گا، انشاءاللہ اگلی کہانی اور ہوگی، اور وہ بھی وفاؤں کی کہانی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔